أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سرکار دی بارگاہ وچ جھوم جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ربیع الاول شریف دی اج پہلی ہو گئی۔ سرکار دی ولادت با سعادت دا مہینہ ایک مرتبہ پھر نصیب ہویا۔ آج ربیع الاول شریف دی پہلی ہے اور جمعہ المبارک دا دن ہے۔ اس مہینے وچ سرکار دا مہینہ ہے، خاص مہینہ ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے آقا و مولا سارا مہینہ انشاءاللہ تعالی آپ دی اسی حاضری لوانی۔ تو اج میں تہاڈی خدمت وچ سورہ البقرہ تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے دی پہلی آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ پہلے اس دا ترجمہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل، اے رسولاں دی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، انہاں وچوں اسی بعض رسولاں نوں بعضاں اُتے فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، انہاں وچ کوئی او ذی شان رسول بھی ہے جس دے نال اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور انہاں وچوں کئی وہ بھی نے کہ جنہاں دے سارے درجے ہی رب نے بڑھا دیتے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اسی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو نشانیاں یا معجزات عطا فرمائے۔
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تائید فرمائی، انہاں دی مدد فرمائی۔ یہ ہے قرآن حکیم دی جو آیہ مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، اس دا ترجمہ تسی سماعت فرمائے۔ اللہ فرمایا رسولاں دی یہ جماعت ہے تے انہاں رسولاں وچوں بعض رسولاں ہوتے کئیاں رسولاں نوں کئیاں ہوتے اسی درجے عطا فرمائے، فضیلت بخشی۔ کیویں فضیلت بخشی؟ فرمایا کچھ رسول تے وہ نے کہ جنہاں نوں جزوی فضیلت عطا فرمائے۔ منہم من کلم اللہ، ان دے وچ جزوی فضیلت دا ذکر ہے کہ کوئی او رسول ہے کہ جس دے نال اللہ تعالی ہم کلام ہویا، رب نے گفتگو فرمائی، تے او ذات اقدس بھی ہے جس دے سارے درجے ہی بڑھا دیتے۔ ایک کلی فضیلت ہے، سارے درجیاں دا ود جانا ایک کلی فضیلت ہے جو ساڈے سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائی گئی۔ رب نے فرمایا فضیلت اساں دتی رسولاں تے۔ فضیلت دا معنی کی ہے؟ پہلے فضیلت دا مطلب سمجھ لو کہ فضیلت کہندے کینوں نے۔ کسے کمال نو بڑھا کے کسے نو عطا کر دیتا جانا، یہ فضیلت ہے۔ مثلا علماء دے وچوں کسے نو علم زیادہ دے دیتا جاندہ ہے، تے عالم تو سارے ہی نے، لیکن جس نو زیادہ علم ملیا، علم دے وچ او فضیلت پا گیا، او بڑا عالم ہے۔ اسی طرح اگر پیغمبراں دی گل کریے، انبیاء علیہ السلام دی گل کریے، کہ اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی پیغمبر نے سارے ہی خوش گلو نے، سب دی گفتگو مٹھی ہے، سارے ہی شیریں مقال نے، گفتگو وچ سارے ہی خوبصورت گفتگو کرنے والے پیغمبر نے، لیکن اللہ دے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نو رب تعالیٰ نے او گلا عطا فرمایا اور ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی کہ جس ویلے سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز دے نال زبور شریف دی تلاوت کر دے تے کہندے نے کہ آسمان تے اڈن والے پرندے بھی تھم جاندے سن اور داؤد علیہ السلام دی زبور سنیا کردے سن۔ تے پیغمبر تے سارے ہی سونیاں آوازاں والے نے، سارے ہی شیریں مقال نے، لیکن لحن داؤدی مشہور ہو گیا، داؤد علیہ السلام دا گلا مشہور ہو گیا۔ تو گویا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے باقی پیغمبراں دے اوتے یہ جزوی فضیلت پا لئی کہ انہاں دا گلا سبقت لے گیا، لحن داؤدی مشہور ہو گیا۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام روحانی اعتبار دے نال ارباب اختیار بھی ہوندے نے، ارباب اقتدار بھی ہوندے نے، مالک نے ہو۔ پیغمبر سارے ہی مالک نے، روحانی اعتبار نال سارے پیغمبر
اختیار والے، اقتدار والے، لیکن کوئی وہ پیغمبر بھی ہے جس نو دنیاوی طور تے بھی ملک عطا کیتا گیا، جس نو ہواواں دے اُتے حکمرانی دتی گئی۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جنہ دی ہواواں اُتے بھی حکومت، جنہ تے انساناں دے اُتے بھی حکومت، پرندیاں دے اُتے بھی حکومت، تے پیغمبر تے سارے ہی مالک نے اور سلطنت والے نے روحانی اعتبار نال، لیکن دنیاوی اعتبار دے نال بھی، چونکہ سلیمان علیہ السلام نو ایک وسیع سلطنت عطا فرمائی گئی تو یہ انہوں نے جزوی فضیلت حاصل ہو گئی باقی پیغمبراں دے ہوتے۔ اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا کہ جدو گریبان دے وچ ہاتھ پاندے سن باہر کٹ دے تے ہاتھ ایویں چمکدا سی جویں سورج چمکدا ہے، ہاتھ روشن ہو جاندہ سی۔ یہ معجزہ سی آپ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ید بیضا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ۔ مادرزاد اگر کوڑی آندے، مادرزاد انے آندے، ہاتھ پھیر دے کوڑ چلا جاندہ، ہاتھ پھیر دے اکھاں دی بینائی واپس آ جاندی۔ اس لئے مسیح مشہور ہو گئے۔ مسیح ہاتھ پھیرن والے اور مردیاں نو جدوں فرماندے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نال زندہ ہو جاؤ تے مردے زندہ ہو جاندے۔ آپ دے پھوک دے اندر، آپ دے دم دے اندر رب نے وہ تاثیر پیدا کیتی کہ مٹی دے پرندے بنا کے انہاں مٹی دے پرندیاں نو پھوک مار دے تے او مٹی دے پرندے زندہ ہو کے اڑ جاندے۔ یہ ہے دم عیسیٰ۔ تو عرض کرن دا مطلب یہ ہے کہ جتھوں تک جزوی فضیلت دا تعلق ہے، ہر پیغمبر نو دوسرے پیغمبراں تے جزوی فضیلت حاصل ہے۔ کسی نو ید بیضا عطا کر دیتا، اس خوبی وچ وہ دوسرے پیغمبراں تو ممتاز ہو گیا۔ کسی نو یوسف علیہ السلام نو حسن عطا کیتا، پیغمبر تے سارے سونے نے، لیکن یوسف علیہ السلام دی خوبصورتی ایسی عطا فرمائی کہ وہ مثالی سی۔ حسن یوسف یہ ایک اضافی اور جزوی فضیلت ہے، ید بیضا یہ ایک اضافی تو جزوی فضیلت ہے، دم عیسیٰ یہ ایک اضافی اور جزوی فضیلت ہے۔ ہواواں اُتے حکمرانی، ملکاں تے حکمرانی، جناں تے حکمرانی، یہ ایک اضافی فضیلت ہے۔ پیغمبر سارے ہی فضیلتاں والے، پیغمبر سارے ہی درجیاں والے، لیکن انہاں پیغمبرانوں جو درجے عطا ہوئے وہ جزوی فضیلتاں سن۔ پر جدوں باری آئی ساڈے آقا و مولا کملی والے سرکار دی تے اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ سونیا جدوں تینوں فضیلت دین دی واری آئی، جدوں تینوں درجہ دین دی واری آئی تے لوکاں نوں تے کس کوئی ایک درجہ دے کے، باقی پیغمبراں نوں تے ایک درجہ دے کے انہاں نوں بڑھایا سی دوسرے پیغمبراں نالوں، لیکن تیری واری آئی تے تیرے سارے درجے ہی بڑھا دیتے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اے حبیب تیرے سارے ہی درجے بڑھا کے تینوں کلی فضیلت عطا فرمائی، دوسریاں نو جزوی فضیلت ہے، لیکن اے حبیب پاک تینوں کلی فضیلت ہے کہ یوسف علیہ السلام جے حسن دے وچ دوسریاں کولوں بڑھ کے نے تے اے حبیب پاک تینوں حسن او عطا کیتا کہ خود کملی والے فرماندے نے اخی یوسف و صبیح و انی ملیح، میرا بھائی یوسف علیہ السلام بھی سونا سی پر او مٹھے حسن والا سی، او صباحت والا سی، او صبی سی، میں ملیح ہاں، او صباحت والا سی، میں ملاحت والا ہاں، او مٹھے حسن والا سی تے میں لونے حسن والا ہاں، میں نمکین حسن والا ہاں، میں کرارے حسن والا ہاں۔ یارو مٹھے تو جی بھر سکتا ہے لیکن کرارے تو جی نہیں بھریا کرتا۔ کہ یوسف علیہ السلام نو خوبی عطا فرمائی،
اے حبیب پاک او ہوئی خوبی حسن یوسف والی تینوں بھی عطا فرما چھڑی جے داؤد علیہ السلام نو گلا عطا کیتا اور اس گلے دی وجہ تو اس لحن داؤدی دی وجہ تو انہوں نے فضیلت حاصل ہو گئی۔ تو لحن داؤدی دی وجہ تو اگر داؤد علیہ السلام نے جزوی فضیلت پائی تو کملی والے نو اے لحن والی فضیلت رب تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی کہ حضور دی جان دے دشمن، جانی دشمن ابو جہل ورگے، ابو لہب ورگے لک لک کے حضور دا قرآن سنیا کرتے سن۔ جدو نبی پاک قرآن حکیم دی تلاوت فرماندے تے اے دشمن بھی آ کے کافر حضور دا قرآن سنیا کرتے سن۔ ایسی خوش گلوئی کملی والے نو عطا فرمائی۔ اور قرآن حکیم نے پھر ایک مقام تے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے وچ انہاں کافراں نے ایک گل کیتی، انہوں نے کہا اے نبی جدو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن نہ سنیا کرو، کیونکہ جیڑا قرآن سن لیندہ ہے پھر نبی اتے عاشق ہو جاندہ ہے، پھر نبی دا گرویدہ ہو جاندہ ہے، نبی تے فریفتہ ہو جاندہ ہے۔ لا تسمع لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافرہ نے منصوبہ بنایا کسے نو قرآن نہ سنن دینا، لوکی قرآن سنن واسطے آندے نے تے مسلمان ہو جاندے نے، اس نبی اتے عاشق ہو جاندے نے۔ تسی انج کرو کہ جس ویلے نبی قرآن پڑھیا کرے، تلاوت کریا کرے، تسی غل غپاڑا کیتا کرو، تساں شور کیتا کرو، تسی پیپے وجائے کرو، تاکہ نبی دی آواز لوگاں دے کناں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جن دے کن تک نبی دی آواز پہنچی نہیں وہ پھر بندہ حضور دا ہویا نہیں۔ تو لحن داؤد علیہ السلام دا گلا بے شک اللہ تعالیٰ نے جزوی فضیلت عطا فرمائی سی، پر کملی والے نو اس فضیلت تو بھی محروم نہیں رکھیا، کملی والے نو وہ بھی فضیلت عطا فرمائی جس پیغمبر دے وچ جو خوبی اور کمال اللہ نے رکھیا سی، انہاں ساریاں خوبیاں نو اٹھا کے، انہاں سارے کمالات اور فضیلتاں اور درجیاں نو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات وچ جمع کر دیتا گیا اور آقا جامع کمالات بن گئے۔ حضور انہاں ساریاں فضیلتاں دے حامل بن گئے۔ چنانچہ شاعر کہندا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اے کملی والیا کی ہویا؟ یوسف علیہ السلام کو حسن سی، حسن دے مالک سن۔ دم عیسیٰ علیہ السلام دے دم اور پھوک وچ طاقت سی، وہ پھوک والے سن۔ ید بیضا موسیٰ علیہ السلام سفید ہاتھ رکھ دے سن جو سورج دی طرح چمکدا سی۔ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، اونا خوباں اونا حسینہ دے وچ جو کمال سی، جو حسن سی، وہ سارے دا سارا سونیا تو کلا رکھنا ہے، وہ سارے کمالات تیرے کلے دے اندر جمع نے۔ ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہر پیغمبر نو خوبی ملی، 1 2 4 جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہیا خوبیاں عطا فرما کے تے ان ہر پیغمبر نو دوسرے پیغمبر دے اتے فضیلت عطا کر چھڑی، پر کملی والے دی باری آئی تے ساریاں فضیلتاں ہی چاہ کے حضور دی ذات رکھ دیتیاں، آپ نو جامع کمالات بنا دیتا تے کلی فضیلت حضور نو عطا فرما چھڑی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم فرماندہ ہے ایک اور مقام تے اللہ فرماندہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق اسی فرق نہیں کر دے، اسی تفریق نہیں کر دے، بین احد من رسلہ ہی ان دے رسولاں دے وچکار اسی فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تے فرماندہ ہے رسولاں دے وچکار فرق نہیں کرنا چاہیے، تو کیا اسی فرق نہیں کیتی بیٹھے کہ فلان فضیلت اے ہے فلان وہ ہے تے نبی پاک نو ساریاں فضیلتاں نے، کیا اسی فرق کر دیتا ہے؟ یہ گل کر کے فرق تے کرنا نہیں چاہیے، پیغمبر سارے ہی برابر ہونے چاہیے نے۔ قرآن فرماندہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، تو پھر اس کا کی مطلب ہوئے گا؟
دوستو اس دا مطلب یہ ہے کہ اسی نفس رسالت وچ کسے پیغمبر دی دوسرے پیغمبر دے نالوں تفریق نہیں کردے۔ نفس رسالت وچ سب پیغمبر برابر نے۔ اسی یہ نہیں کہندے کہ فلاں پیغمبر ہے تے فلاں پیغمبر نہیں۔ جو شخص یہ کہے گا کسے ایک پیغمبر دی نبوت دا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے فرق کیتا۔ اسی فرق نہیں کردے، نفس رسالت وچ فرق نہیں، نفس نبوت وچ فرق نہیں۔ اللہ دے سارے نبی نفس نبوت وچ نفس رسالت وچ برابر نے۔ جدو سب نو نبی من لیا، سارے نبیاں نو نبی من لیا، سارے رسولاں نو رسول من لیا تے فرق نہ کیتا، ہن گل آ گئی درجیاں دی۔ من تے اسی لیا منی بیٹھے ہاں، سارے پیغمبر برحق نے، اللہ دے نبی نے، لیکن ہن جدو گل آئی درجیاں دی، ہن جدو گل آئی فضیلتاں دی، تے پھر فضیلت دے اندر تفاوت ہے۔ ان دی تسی مثال انج سمجھو کہ جویں انسان ہون دے ناطے سب برابر نے۔ انسان باویں مسلمان ہے تے باویں کافر ہے، انسان ہون دے ناطے سب برابر ہیں، باویں نیک ہے باویں برا ہے، انسان ہون دے ناطے سب برابر نے۔ ایک بار ایک یہودی دا جنازہ آ رہا سی، یہودی دا جنازہ آ رہا سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے نو ویکھیا تے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جنازے نو ویکھ کے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے تے مسلمان دا جنازہ نہیں آ رہا، اے تے یہودی دا جنازہ آ رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں؟ کیا یہودی انسان نہیں؟ احترام آدمیت اے ہے کہ انسان انسان ہے، چنگا ہوئے تے بھامے بھیڑا، نیک ہوئے تے بھامے بد، مسلمان ہوئے تے بھامے کافر، ہے تے انسان ہی۔ تو انسان ہون وچ سارے انسان برابر نے، لیکن جدوں گل آئے گی فضیلت دی، جدوں گل آئے گی درجے دی، انسان تے سارے برابر سن، اساں من لیا کافر بھی انسان ہے، مسلمان بھی انسان ہے، کافر نو تسی ڈنگر نہیں کہہ سکتے، انسان ہی ہے نا۔ تو انسان ہون وچ تے ہوئے برابر، لیکن جدوں ہن درجے دی گل آئی، جدوں ہن فضیلت دی گل آئی تو پھر فضیلت وچ سارے انسان برابر نے۔ قرآن نے خود کہہ دیتا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم تے جاہل برابر نے؟ قرآن نے خود کہہ دیتا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، دوزخی تے جنتی آپس میں جو برابر نہیں نے، بلکہ جنتی لوگ کامیاب نے۔ انسان ہون دے ناطے تے سب برابر سن، لیکن جدو فضیلت دی گل آئی تو پھر فضیلت دے وچ فرق پہ گیا۔ اس دی گل تسی مثال انج بھی سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تواڈے ورگا انسان ہاں، میں بھی تواڈے ورگا بشر ہاں۔ بلکہ حضور نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہلوایا، اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب تسی اعلان کر دیو، تسی انہاں لوکاں نو فرما دیو کہ میں بھی تواڈے ورگا بشر ہاں، میں بھی تواڈے ورگا انسان ہاں۔ تو حضور نے جو اعلان فرمایا میں تواڈے ورگا انسان ہاں، اس تو مراد صرف اتنی ہے کہ لوگو انسان کہلائے جان وچ میں تے تسی برابر ہاں، جی میں تسی اپنے آپ نو انسان کہلاندے ہو، میں بھی اپنے آپ نو انسان کہلانا۔ تسی بھی کھاندے پیندے ہو، میں بھی کھاندا پیندا، تسی بھی سوندے جاگدے ہو، میں بھی سوندا جاگنا۔ جس طرح تواڈے افعال نے، جس طرح کہ تواڈی گفتگو ہے، میں بھی انساناں دی طرح ہی گفتگو کرنا، انساناں دی طرح سودا سلف لین واسطے بازار جانا، انساناں دی طرح ہی میرا سارا پریما تے ورتارا ہے۔ تو نفس بشریت وچ تسی تے میں برابر ہاں، جی میں تسی انسان اوویں میں انسان۔ فرمایا
کہ اللہ نے فرمایا تسی کہہ دیو اے حبیب کہ میں تواڈے ورگا بشر اور انسان ہوں. تو نفس بشریت وچ تے حضور ہوئے عام بشراں ورگے، عام انساناں ورگے، لیکن جدوں گل آئی درجہ بشریت دی، جدوں گل آئی بشر تے ہیں حضور، دوسرے بشر بھی نہیں، حضور بھی بشر نے، لیکن جدوں گل آئی درجہ بشریت دی تو پھر کتھے عام انسان تو کتھے کملی والے. فرمایا ہاں تواڈے ورگا، ہاں نفس بشریت بھئی تواڈے ورگا، لیکن جدوں بات آئے گی درجے دی، جدوں بات آئے گی فضیلت دی، تے پھر تسی زمین دی پستیاں وچ جے تے میں کعبہ قوسین دی بلندیاں تے ہاں. پھر مکانہ، سارے مکانہ دی حدود نو تو گزر کے کملی والے لا مکان وچ پہنچدے نے اور کعبہ قوسین تک جا پہنچدے نے. ہاں تے نفس بشریت وچ تواڈے ورگا، لیکن جے درجے دی گل کرو تے پھر کتھے تسی تے کتھے میں، تسی زمین دیاں پستیاں وچ جے تے میں کعبہ قوسین دیاں بلندیاں تے، پھر میں عرش تو بھی اگے لنگھن والا. اور مثال سمجھو، 10 قسم دے پتھر ہون، 10 قسم دے پتھر ایک جگہ تے پے ہون. ایک تھاں تے عام پتھر پہ ہے جن نال سڑکاں بندیاں نے، عام پتھر ہے، عام پہاڑاں وچوں لیا جان والا. ایک تھاں تے وہ عام پتھر پہ ہے، پھر پتھراں وچوں ایک عقیق پتھر پہ ہے، پھر پتھراں وچوں ایک تھاں تے یاقوت پتھر پہ ہے، پھر ایک جگہ تے مرجان پہ ہے، پھر ایک جگہ تے مروارید پہ ہے. ہن ہیں تے سارے پتھر، عام پتھر بھی پتھر ہے اور یاقوت مرجان مروارید بھی پتھر نے. پتھر ہون وچ تے ٹھیک ہے، پتھر کہلان وچ سب پتھر نے، لیکن کوئی بندہ اٹھے تو کبھی اے سارے جتنی قسم دے پتھر نے سارے برابر نے، سارے برابر نے، تو پھر عقیق بولے گا، پتھر جرا عقیق ہے وہ بولے گا، پھر مرجان بولے گا، پھر یاقوت بولے گا کہ اے بے انصاف، اے بے انصافی کرنے والیا، مینوں عام پتھراں دے نال نہ ملا. تو کہنا ہے سارے برابر نے، کتھے وہ عام پتھر اور کتھے اسی خاص پتھر. کہ عام پتھر جو سڑکاں دے اتے پیا ہوندا ہے، لوگاں دے پیراں دی ٹھوکراں وچ آندا ہے، لیکن میں جو یاقوت ہے، جو مرجان ہے، میں تے بادشاہ دے تاج دی زینت بننا، بادشاہ دے تاج دے وچ جڑیا جانا. مینوں عام پتھر ورگا پتھر تے نہ کہہ. پتھر تے عام بھی کہلان وچ پتھر ہی ہاں، لیکن جدو درجے دا معاملہ آئے گا تو پھر بیت اللہ شریف کعبے دے اندر جو حجر اسود لگیا ہے وہ بھی تے پتھر ہے نا، وہ بھی تے پتھر ہے، لیکن درجے وچ فرق ہے. کہاں گے وہ پتھر ہی، لیکن کتھے حجر اسود جڑا چمیندہ پہ ہے تے کتھے عام پتھر جو پیراں دی ٹھوکر وچ آ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں تواڈے ورگا بشر ہوں. اللہ نے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم. ویکھو بشرے وچ بظاہر ویکھن وچ کہلائے جان وچ میں بھی تواڈے ورگا میں نفس بشریت وچ تواڈے ورگا، لیکن جدو درجے دی گل آئے گی، جدو فضیلت دی گل آئے گی تے پھر تواڈی تے میری بشریت دا فرق یہ ہے کہ میرے پیکرے بشریت دے اتے ایس گندی مکھی نو بیٹھن دی اجازت نہیں. میرے لباس اور جسم دے اتے یہ گندی مکھی بہ نہیں سکتی. میری بشریت دا یہ عالم ہے کہ میرے بول و براز، پیشاب پاخانہ، میرے فضلات خوشبودار نے، معطر نے. میرے لب دے وچوں نکلن والی تھک یعنی لعاب دہن تبرک ہے، جو کھاری کھواں وچ پی جاوے تے کھاری کھواں نو مٹھا کر دیندا ہے. جو کھانے دے وچ اگر پی جاوے تے کھانے نو وچ برکت پیدا کر دیندا ہے. اور فرمایا ہاں تے میں بشر، لیکن درجے وچ میری بشریت دا کمال یہ ہے
کہ میرے پیکرے بشریت دا سایہ نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا پرچھاواں نہیں سی۔ فرمایا اے میری بشریت ہے جو سائے تو پاک ہے، جو کعبہ قوسین دی بلندیاں تے پہنچن والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات، رسول ویسے تے رسولاں دی جماعت نفس رسالت وچ برابر نہیں، لیکن فرمایا اساں بعضاں تے فضیلت عطا کیتی، کئیاں نو جزوی فضیلت عطا کیتی، اور کوئی وہ ہے جس دے سارے درجے ہی بڑھا دیتے۔ ورفع بعضہم درجات، ہن سارے درجے جڑے بدائے گئے نے ان دی تھوڑی جی وضاحت کر دئیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا کہ سارے درجے بڑھا دیتے گئے۔ کیویں؟ امت دا کثیر ہونا، امت دا تعداد وچ زیادہ ہونا، یہ درجہ ہے۔ 1,24,000 کے اندر نہیں، 1,00,000 تے کئی ہزار کہو، یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، تبلیغ کیتی۔ ہن دیہاڑے قیامت دے ہر نبی دے پیچھے انہاں دے امتیاں نے ہونا ہے۔ کسے پیغمبر دے اوتے 2 یا 4 بندے ایمان لے آئے، کسے پیغمبر تے 10 بندے ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی، 950 سال، تے 80 یا 82 بندے مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے۔ اور کئی ایسے بھی نبی سن کہ جو اپنی نبوت دا زمانہ دنیا میں گزار گئے، لیکن ایک بندہ بھی ایمان نہیں لے آیا۔ وہ حشر دے دیہاڑے کملی والے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت دا یہ عالم ہوئے گا کہ پیغمبراں دے پیچھے کسے نبی پیچھے 2 امتی، کسے 10، کسے دے 100، لیکن فرمایا جدوں میری امت دا دی واری آئے گی تو مشرق اور مغرب نو میری امت بھر دے۔ کثرت امت ایک درجہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ درجہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ سرکار فرماندے نے جنت دے وچ جنتیاں دیاں 120 صفاں بننیاں نے، پتہ نہیں وہ صف کڈی وڈی ہونی، ساڈے طرح چھوٹی چھوٹی صف تو نہیں نا جن دے وچ 10 12 20 بندے آندے نے، وہ جنت دی صف ہے۔ اللہ ہی جانے کہ ایک صف وچ کنے بندے آنے، تو فرمایا جنت وچ 120 صفاں بننیاں نے۔ 1,00,000 تے کئی ہزار انبیاء علیہ السلام دے امتی جو جنت وچ جان گے، وہ سارے امتی، وہ سارے جنتی اگر کٹھے کرو تو جنت وچ 80 صفاں باقی پیغمبراں دے امتیاں دی ہون گیاں، تے حضور فرماندے نے 40 صفاں جنت وچ صرف میری امت دیاں۔ تو کثرت امت اگر درجہ ہے تو یہ درجہ بھی کمری والے نو عطا فرمایا گیا۔ امتاں دی گواہی دینا بھی درجہ ہے۔ پیغمبر قیامت والے دن اپنی اپنی امت دے اوتے گواہی دین گے، یا اللہ تو سانو اپنی امت وال بھیجیا، اساں انہاں نو توحید اور رسالت دی دعوت دیتی، لیکن قوم ساڈے تے ایمان نہیں لے آئی۔ پیغمبر اپنی اپنی قوماں دے اوتے گواہی دین گے، لیکن امتاں کہن گیاں، انکار کر دین گیاں، وہ کہن گیاں مولا پیغمبراں نو جھٹلان گیاں، کہن گیاں یہ تو پیغمبر ساڈے ول آئے ہی نہیں، نہ ساڈے ول آئے، نہ انہاں نے سانو دعوت توحید و رسالت دیتی، لہذا معاذ اللہ تیرے پیغمبر غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو ساڈے ول آئے ہی نہیں۔ اس ویلے پھر کملی والے نو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب پاک، ایک مقدمہ پیش ہویا ہے پیغمبر تے انہاں دی امتاں دے درمیان، ایک مقدمہ آیا ہے۔ پیغمبر کہندے نے اسی گئے ساں، امتاں والا اسی مبعوث ہوئے، امتاں انکار کیتی بیٹھیاں نے، اے حبیب ہن تسی گواہی دیو، تسی کی فرماندے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے پیغمبراں اتے گواہی دین گے کہ یا اللہ تیرے پیغمبر سچے نے۔ پیغمبر اپنی امت دی گواہی دین گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سلطانی گواہی ایسی گواہی ہے کہ
کہ جو سارے پیغمبراں دے بارے حضور گواہی دین گے کہ پیغمبر سچے نے، قرآن حکیم نے یہ بیان کیتا، اس درجے نو حضور دے اس درجے نو بیان کیتا۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ وقت بھی کیسا ہوئے گا جدو اسی ہر امت دے اُتے پیغمبر نو گواہ لیاواں گے، اور پھر انہاں سارے گواہاں دے اُتے اے حبیب تیری سلطانی گواہی لیاواں گے۔ تو گواہی اگر ایک درجہ ہے، پہلے میں گل کی تھی کثرت امت اگر درجہ ہے تو یہ درجہ بھی حضور نو عطا فرما دیتا گیا کہ حضور فرماندے نے باقی نبیاں دے حشر والے دہاڑے امتی اکا دکا ہون گے، لیکن میری امت دی کثرت دا یہ عالم ہوئے گا کہ مشرق مغرب نو میری امت بھر دے گی، اور جنت دے وچ 120 صفحاں دے وچوں صرف 80 صفحاں باقی سارے نبی جو 1 لاکھ کئی ہزار نے انہاں دیاں امتاں 80 صفحاں ملارن گیاں، لیکن فرمایا میری کلی امت 40 صفحاں جنت دے وچ گھیر لے گی۔ تو کثرت امت درجہ ہے جس دے نال نبی پاک نو نوازیا گیا، گواہی دینا ایک درجہ ہے جس نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس درجے دے نال بھی نوازیا گیا۔ اور پھر اگر معجزات دی کثرت ویکھو، معجزے بھی تے درجہ نے، نبیاں نو معجزے ملے، لیکن کیویں ملے؟ انبیاء کو ملا معجزہ ایک ایک، کسے نبی نو 1 معجزہ ملیا، کسے نو 2 ملے، کسے نو 4 ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نو سب تو زیادہ معجزے 9 معجزے عطا فرمائے گئے، انبیاء کو ملا معجزہ ایک ایک، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تو سرکار سر تو لے کے پیراں تک خود معجزہ بن کے آ گئے۔ کیویں؟ ہنے میں بیان کیتا ہے، آپ دے جسم پاک تے مکھی نہیں بہندی، مکھی نو بہن دی اجازت ہی نہیں ہے، گندی مکھی نہیں بہ سکتی۔ یہ معجزہ ہے کہ نہیں معجزہ؟ سرکار دا لعاب دہن تھک مبارک کھاری کھوہاں وچ جا کے جدو کھوہ کھاری ہون تے انہاں وچ بھاویں تسی منا دے حساب نال گڑ پاؤ تے میٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن سرکار دے لب اقدس دے وچوں نکلن والا لعاب جس ویلے اس پانی وچ شامل ہوندا ہے تے کھاری کھوہ میٹھے ہو جاندے نے۔ تو سرکار دا لب مبارک بھی معجزہ، حضور دا قد مبارک درمیانہ سی اور لمبے قداں والے صحابہ موجود نے، پر جس ویلے سرکار صحابہ دے وچ بہندے یا صحابہ دے نال رل کے ٹردے، حالانکہ درمیانہ قد سی، لیکن قد دا معجزہ یہ ہے کہ جدو سارے صحابہ دے وچکار بہندے تے سرکار دے موڈے مبارک، کندھے مبارک اور سر مبارک باقیاں تو اچھا ہوندا، جی میں سردار دا سر اچھا ہوندا، قد مبارک معجزہ، نیند آپ دی معجزہ۔ سرکار سو کے اٹھے تے نماز نیت لئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، آقا ستے پیسو میں تواڈے خراٹے سنے نے، نیند بھائی تواڈے خراٹے سنے نے، تیز تیز ساہ سنی ہے، پتہ لگتا ستے پیسو، گہری نیند ستے سو اٹھے جے، وضو نہیں فرمایا تے نماز نیت لئی ہے، کیا شریعت دا حکم بدل گیا ہے؟ کیا ہن سون دے نال وضو نہیں ٹوٹے گا؟ دوبارہ وضو کرن دی لوڑ نہیں۔ حضور نے فرمایا نیند دے بعد وضو ٹوٹ جاندہ ہے، نیند دے نال وضو ٹوٹ جاندہ ہے، وضو کرنا پائے گا۔ حضور تساں تے نہیں کیتا، آپ نے فرمایا میری نیندر نو عام لوکاں دی نیندر نال کیوں ملان دے ہو؟ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میریاں اکھاں سوندیاں نے پر میرا دل جاگدا ہے، میں کدے غفلت دی نیندر نہیں ستا۔ وضو ہوندا ٹوٹے جڑا غفلت دی نیندر نہ سوندا ہے، غافل ہو کے سوندا ہے، فرمایا میرا تے دل جاگدا ہے۔ حضور دا سونا معجزہ، حضور دا جاگنا معجزہ، حضور دا کھانا معجزہ، حضور دا ٹرنا پھرنا معجزہ، حضور دا قد معجزہ، حضور دا جسم اقدس سر تو لے کے پیراں تک معجزہ۔ انبیاء کو ملا معجزہ ایک ایک، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ میں عرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے سب تو زیادہ معجزے 9 معجزے عطا کیتے گئے، پر کملی والے دی واری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور نو 6000 تو زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ تو کثرت معجزہ درجہ سی کملی والے نو عطا کر دیتا۔
کثرت امت درجہ سی کملی والے نو عطا کر دیتا گیا، گواہی دینا درجہ سی اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کر دیتی، پھر رسالت عامہ یہ بھی ایک درجہ سی حضور نو عطا کر دیتا۔ باقی نبی آئے محدود امتوں دی طرف، محدود خطیاں دی طرف، محدود زمانے لئی آئے، محدود طبقیاں لئی آئے۔ جدوں حضور دی باری آئی فرمایا سونیا تینوں کسی ایک علاقے واسطے نبی علاقائی نبی بنا کے نہیں بھیجنا، تو آفاقی نبی ہیں، اعلان کر دے ارسلت الی الناس ارسلت الی الناس کافہ، میں سارے لوگوں دے لئی رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور بلکہ قرآن نے بھی اعلان کر دیتا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اساں اے حبیب تینوں سب لوگوں دے لئی بشیر اور نذیر بنا کے بھیجیا ہے۔ کہ حضور دی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے، زمانہ محدود زمانہ نہیں، قیامت تک حضور نبی نے، اور محدود خطے اور محدود علاقے لئی نبی بن کے نہیں آئے بلکہ ساری مخلوق لئی نبی بنا کے بھیجے گئے نے۔ لہذا حضور دی رسالت عامہ ہے، حضور دی نبوت عامہ ہے، اور یہ بھی درجہ ہے جو صرف کملی والے نو عطا فرمایا گیا۔ اور پھر سرداری بھی ایک درجہ ہے، دوسرے نبیاں نو سرداری اپنے اپنے طبقات وچ اپنے اپنے محدود حلقیاں وچ دتی گئی، لیکن کملی والے نو جدوں سرداری عطا کیتی گئی تے حضور ساری مخلوق تے سردار ہو گئے۔ کیویں؟ یہ بھی سنو، بہقی دی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آئے تو حضور نے حضرت علی نے ویکھ کے فرمایا ہوا سید العرب، او ویکھو عرب دا سردار آ گیا۔ حضرت علی نے حضور نے کی فرمایا ہوا سید العرب، اے عرب دا سردار آ گیا۔ تے اما عائشہ صدیقہ سندیاں پئیاں سن، عرض کیتی الست انت سید العرب، حضور تسی علی نو عرب دا سردار کہہ رہے ہو، کیا عرب دے سردار تسی نہیں؟ عرب دے سردار تسی نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید العالمین و هو سید العرب، میں تے سارے جہاناں دا سردار ہاں پر عرب دا سردار علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار علی غیرت قدر، میں تے سارے جہاناں لئی سردار ہاں، سارے جہاناں دے سردار ہاں، میری سرداری نو صرف عرب واسطے ہی کیوں مخصوص کر دے ہو؟ عرب دا لاڑا، عرب دا سردار علی ہے، لیکن جدوں میری سرداری دی بات آئے گی تو پھر میری سرداری وچ کلا عرب نہیں آندا بلکہ میری سرداری وچ عرب دے نال نال عجم بھی آندا ہے۔ میری سرداری وچ صرف فرش نہیں آندا بلکہ میری سرداری فرش تے نہیں عرش تے بھی ہے، زمین تے نہیں آسمان تے بھی ہے، صرف مکان تے نہیں بلکہ لا مکان تے ہے۔ فرمایا میری سرداری تے ساری مخلوق تے، تو سرداری اگر درجہ ہے تو کملی والے نو یہ درجہ بھی عطا فرمایا گیا۔ میں گل کر رہا سا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تواڈے ورگا انسان ہاں، میں تواڈے ورگا انسان ہاں۔ نفس بشریت وچ واقعی حضور عام انساناں ورگے انسان نے، ویکھن بھی تے انسان نے، لیکن فضیلت وچ کتھے عام انسان تے کتھے کملی والے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے، اج دی تقریر وچ شعر کوئی نہیں آیا، میں شعر سنا دیواں۔ آپ نے اس مسئلے دی وضاحت انج فرمائی ہے، اللہ دا ولی جڑا نا وہ پھر اگدے کھولدا ہے گئے، جویں وہ مسئلے حل کردا ہے نا۔ ہاں مولوی گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کرے گا تو جڑی گل نہیں سمجھا سکے گا، اللہ دا ولی اشارے ہی سمجھا دینا۔ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے آپ فرماندے نے کچ بھی مણکا تے لال بھی مਣکا، کچ بھی مਣکا تے لال بھی مਣکا، اکو رنگ دوہاں دا، دو میں اکو جو رنگ دیں، کچ بھی تے مਣکا بھی، لیکن پتہ کدوں لگتا ہے
جدو صراف دے کول جاندا ہے سنارے دے اگے لے جاؤ ہاں تے انہوں کہو بھئی ایکو جائے نہیں ویکھنے تو ایکو جائے نہیں، صراف کو لے جاؤ تو کہو دسی تو پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں کتنا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچ بھی من کا تے لال بھی من کا، اکو رنگ دوہاں دا جد آون صرافاں اگے فرق سینکڑوں دا، وہ پھر دسدا ہے کی فرق ہے۔ جد آون صرافاں اگے فرق سینکڑوں دا۔ اچھا ہوں کملی والے نے خود فرمایا، حضور دا ارشاد سناواں، آپ نے فرمایا فضلت، اے بخاری شریف اور مسلم شریف دی متفق حدیث ہے، حدیث دیاں دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، نبیاں دے اوتے مینوں 6 فضیلتاں عطا فرمائیاں گئیاں نے۔ حضور فرماندے نے رب نے مینوں 6 درجے وہ دیتے نے، 6 فضیلتاں وہ دتیاں نے، باقی کسے نبیاں نوں وہ فضیلتاں نہیں ملیاں جڑیاں 6 فضیلتاں صرف مینوں رب نے عطا کیتیاں، یعنی ہور کسے پاسے تانوں نظر نہیں آنگی۔ کیڑیاں 6 فضیلتاں نے؟ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، رب نے مینوں جوامع الکلم عطا کیتا ہے۔ پہلی فضیلت، رب نے مینوں جوامع الکلم عطا کیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں چاہواں، اے اللہ نے مینوں قدرت اور طاقت دیتی ہے، ایسا ملکہ اور صلاحیت رب نے بخشیا ہے کہ میں چاہواں تے سمندر نو کوزے وچ بند کر دیواں۔ جس گل نو سمجھان واسطے کتاباں لکھن دی لوڑ ہے، میں چاہواں تے ایک اشارے وچ حل کر دیواں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ فرمایا رب نے مینوں جوامع الکلم عطا کیتا ہے کہ میں تھوڑے لفظاں وچ زیادہ بیان کر دینا۔ مینوں یاد آ رہا ہے ایک حدیث یاد آ رہی، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہن مولوی کو پوچھ کے دیکھو دین کی ہے، گھنٹہ تو گیا ہی نہیں، دین دے بارے سمجھان دی کوشش کرے گا دین کی ہے۔ کملی والے نے پوچھا کہ حضور دسو دین کی ہے، تو حضور نے 2 لفظاں میں جواب دیتا، 2 لفظاں جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا الدین نصح، اے سوال کرنے والے دین کیا ہے؟ سن، دین خیر خواہی ہے۔ گل مکی، فرمایا دین خیر خواہی ہے۔ ایک بندہ اگر نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتاں کرتا ہے، حجاں بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، قرآن حکیم دی تلاوت بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس دے دل دے اندر اگر مسلماناں دے لئی، بلکہ عام انساناں لئی، بلکہ جانوراں دے لئی اگر خیر خواہی نہیں تو سمجھو ویلا ہے۔ کیونکہ دین دی جو حقیقت ہے یا جو دین دی روح ہے وہ ہے نصیحت، یعنی خیر خواہی۔ نصیحت دا معنی خیر خواہی۔ اج کل تو خیر خواہی لوگوں کو چنگی نہیں لگتی، نصیحت کریے تو کہندے نے میاں نصیحت آدھے کول رکھ، میں اگے ہی سمجھا ہوا، لیکن حضور فرماندے ہیں دین تے ہے ہی نصیحت، الدین نصح، دین خیر خواہی۔ تو یہ ہے سرکار دا جوامع الکلم حضور نے عطا کیتا گیا ہے۔
بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ فرماندے نے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے ممبر لگوایا. آپ ممبر تے تشریف فرما ہوئے. فجر دی نماز دے بعد آپ نے بیان کرنا شروع کیتا. بیان کرتے رہے کہ پیشی دی نماز دا ٹائم ہو گیا. فجر تو شروع ہوئے تے پیشی زور دا ٹائم ہو گیا. پھر آپ ممبر شریف تو اترے, زور دی نماز پڑھائی. زور دی نماز پڑھا کے پھر ممبر تے تشریف فرما ہوئے. بیان جتھے وہ چھڈیا سی اتھوں دوبارہ شروع کر دیتا تے بیان کرتے رہے تے عصر دا ٹائم ہو گیا. تے پھر عصر آپ نے اتر کے عصر دی نماز پڑھائی. ایک دن وچ کوئی بندہ کنا کو بیان کر سکتا ہے؟ کنا کو بیان کر سکتا؟ کوئی ایک پہلو بھی اگر بیان کرنا چاہیے تو دیہڑی کی شے ہے, ایک پہلو نہیں بیان ہو سکتا. لیکن صحابہ فرماندے نے کہ حضور نے کنا کو بیان کیتا. حضور فرماندے نے, صحابہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دن دے وچ جو بیان کیتا وہ فرماندے اخبارنا ام باداء الخلق, مخلوق دی جتھوں ابتدا ہوئی سی, ابتدائے آفرینش مخلوق دی جتھوں ابتدا ہوئی سی, کملی والے نے اتھوں بیان کرنا شروع کیتا. تو فرمایا قیامت تک بیان کر چھڑیا. بلکہ فرماندے نے کہ نہیں, قیامت تک کی نہیں, قیامت دے بعد جو معاملات ہونے نے حضور نے وہ بھی بیان کر چھڑے. فرمایا اخبارنا ام باداء الخلق حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. جدوں دی مخلوق پیدا ہوئی ہے, مخلوق دی ابتدا ہوئی ہے, اتھوں بیان کرنا شروع کیتا قیامت تک اور قیامت دے بعد کہ جنتی جنتاں نو داخل ہو گئے تو دوزخی دوزخاں نو داخل ہو گئے. اونا تک حضور نے سب کچھ ہی بیان کر دیتا. یہ ہے اوتیت جوامع الکلم. حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں یہ خوبی دیتی ہے کہ میں چند لفظاں وچ بہت ساریاں حقیقتاں بیان کر دینا. میں چاہواں تے سمندر نو کوزے تے لوٹے وچ بند کر سکنا. اور فرمایا دوسری جو شان اور دوسری فضیلت اللہ نے مینوں عطا کیتی ہے وہ ہے بنو سرت بالرعب, رعب دے ذریعے دبدبا دے ذریعے میری مدد کیتی گئی ہے کہ میرا دشمن اجے میلاں دور ہوندا ہے میتھوں, میرے تک پہنچدا نہیں, میلاں دور ہوندا ہے تے اوتھے ہی اون دے اوتے میرا رعب چھا جاندا ہے, میرا دبدبا چھا جاندا ہے. میلاں دور ہی ہوندا ہے تے میرے کولوں ہراساں ہو جاندا ہے, خائف لرزاں ترساں ہو جاندا ہے, اون دے اوتے میرا رعب طاری ہو جاندا ہے. اور فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, تیسری فضیلت مینوں یہ عطا کیتی گئی کہ میرے لئی مال غنیمت, غنیمتاں نو حلال کر دتا گیا. پہلیاں امتاں واسطے غنیمت دا مال, جنگ دے بعد جو کفار کولوں مال لٹیا جاندا ہے انہوں مال غنیمت کہندے نے. پہلیاں امتاں دے وچ یہ غنیمت دے مال نو جلا دتا جاندا سی, استعمال دی اجازت نہیں سی. پہلیاں امتاں نو غنیمت دا مال استعمال کرن دی کھان دی اجازت نہیں سی. کملی والے فرماندے نے اے فضیلت مینوں حاصل ہے, وہ حلت لی الغنائم, میرے اوتے غنیمتاں حلال کر دتیاں گئیاں, میری امت واسطے حلال کر دتی. اور پھر فرمایا چوتھی فضیلت نبیاں نو فرمایا نہیں حاصل ہوئی, صرف مینوں اللہ نے عطا کیتی ہے, وہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مینوں ساری مخلوق دے لئی رسول بنا کے بھیجا گیا. میری رسالت عامہ ہے. باقی رسول آئے تے محدود طبقے واسطے آئے, محدود قوم واسطے آئے, محدود وقت واسطے آئے. فرمایا میرا زمانہ بھی محدود نہیں, قیامت تک اور قیامت دے بعد تک میں اللہ دا نبی ہاں. اور میں کسی ایک خطے واسطے نبی بن کے نہیں آیا, بلکہ میں آفاقی نبی ہاں, ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا. اور سلط الی الخلق کافہ, مینوں ساری مخلوق دے لئی رسول بنا کے بھیجا گیا. تے پنجویں فضیلت حضور فرماندے نے جو مینوں اللہ نے عطا کیتی, باقی نبیوں نو یہ فضیلت حاصل نہیں. وہ کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا. پہلیاں امتاں جدوں عبادت کردیاں تے
مخصوص انہاں دے معبد ہوندے، مخصوص انہاں دی عبادت گاہاں ہوندیاں، اپنی عبادت گاہاں دے وچ ہی وہ اللہ اللہ کر سکدے، عبادت کر سکدے، لیکن معبد تو باہر آ کے عبادت نہیں کر سکتے سن۔ اگر کسی نے سفر کرنا ہوندا تو اپنی مٹی گارے یا لکڑی دی بنی ہوئی اس عبادت خانے نو موڈیاں تے رکھ کے وہ سفر کردا، یا کسی چھکڑے تے رکھ کے سفر کردا، کیونکہ اون دے وچ داخل ہو کے وہ عبادت کر سکتا سی، اس دے علاوہ وہ عبادت کرن دا اہل نہیں سی، جائز نہیں سی۔ فرمایا اللہ نے مینوں یہ شان عطا فرمائی، مینوں یہ فضیلت عطا فرمائی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روئے زمین نو پاک کر چھڑیا تے سجدہ گاہ بنا دیتا۔ ہن کوئی جتھے چاہے نماز دا ویلا آئے، مسجد ہووے تے بھاویں مسجد نہ ہووے، اوتھے ہی جناب مصلی بچھاوے۔ اللہ میرے لیے اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین نو پاک اور سجدہ گاہ بنا دیتا گیا، اور فرمایا چھٹی فضیلت ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ او کما قال، فرمایا نبوت دا میرے اتے آ کے خاتمہ کر دیتا گیا، میرے تے آ کے نبوت ختم ہو گئی، مینوں آخری نبی بنایا گیا، میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی آخری نبی نہیں۔ یہ فضیلت اگر آخری نبی ہون دی حاصل ہے تو فرمایا مینوں حاصل۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے نے، نبیاں دا ذکر شروع ہو گیا، اور نبیاں دا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الانبیاء عبادت، نبیاں دا نو یاد کر لینا، نبیاں دا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ وذکر الانبیاء کفارہ، وذکر الصالحین کفارہ، نبیاں دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے، اور نیکاں دے ولیاں دا ذکر کرنا یہ گناہاں دا کفارہ ہے۔ تو نبیاں دا ذکر صحابہ کر رہے ہیں آپس دے وچ۔ ایک کہندے نے ویکھو جی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو کتنی شان عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نو بڑا مقام عطا کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نال گفتگو کیتی، اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہوئے، بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام دی۔ دوسرے نے کہا آدم علیہ السلام دی تھوڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اپنا صفی بنایا، انہاں نو چن لیا، انہاں دا انتخاب کر لیا، وہ اللہ دے صفی نے، صفی اللہ نے۔ کوئی اور صحابی بولیا، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام دا شان تھوڑا ہے، اللہ دے ابراہیم اللہ دے خلیل سن، اللہ دے دوست سن۔ اسی طرح پیغمبراں دیاں شاناں صحابہ بیان کر رہے نے، انہیں نو کملی والے تشریف لے آئے، صحابہ دی آپ نے گل سن لی، آپ نے فرمایا، صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا سمیعت کلامکم وعجبکم، میں تہاڈی گفتگو سن لی ہے، تے پیغمبراں دا ذکر کر کر کے جس حیرت دا تسی تعجب دا اظہار کر رہے سو، اس تعجب نو بھی ویکھ لیا ہے، تہاڈی گفتگو بھی سن لئی، تہاڈی حیرت نو بھی اپنی اکھی ویکھ لیا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وکان کذالک، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل اور بیلی سن، ہاں سچ ہے وہ ایسے ہی سن۔ وموسیٰ کلیم اللہ وکان کذالک، موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کلیم سن، ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی سن۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وکان کذالک، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی روح سن، اللہ دا کلمہ سن، ہاں ایسے شان دے و لائق سن۔ وآدم مصطفیٰ اللہ تعالی، اور آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چن لیا، انتخاب کر لیا، اور رب دے منتخب سن، رب دے چنے ہوئے سن۔ وکان کذالک، ان دے وچ کیا شک ہے، وہ ایویں ہی سن۔ پر میرے صحابہ سارے نبیاں دیا شانہ بیان کیتیاں تے اپنے نبی نو بھول گئے، وہ تے شانہ والے نے، بے شک انہاں شانہ دے وہ لائق سن، لیکن فرمایا سن لو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ دا حبیب اور دوست ہاں، پر ان دے اوتے فخر نہیں کردا، غرور نہیں کردا، فخر نہیں کردا۔ فخر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کامیابی ملے فخر کرنا چاہیے، بچہ ہو جائے، بیٹا ہو جائے، یا اولاد دی کثرت ہو جائے، فخر کرنا چاہیے، مال چوکھا مل جائے، جائیداد تو چوکھی مل جائے، عہدہ مل جائے، وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، صدر پاکستان بن جائے، فخر کرنا چاہیے۔ تو پھر فخر کیوں کیتا جاتا ہے؟
اگر پھر بھی کوئی فخر کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے بھانڈا چھوٹا ہے وچ پے زیادہ گیا ہے. ورنہ تسی پھلدار پودے نو ویکھ لو، جویں جویں اندر اتنے پھل لگتا ہے ٹہنیاں اُما جاندیاں کہ تھلے جھکدیاں، ٹہنیاں اُتا جاندیاں کہ تھلے جھکدیاں نے، تھلے جھکدیاں نے. تو پھر انہاں کول سبق حاصل کر لئیے. جویں جویں رب نوازدا جاوے فخر نہیں، شکر 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 شکر. زبان تے کلمہ شکر ہووے، کلمہ فخر نہ ہووے، بندہ اتراوے نہ، اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھے، کیونکہ اپنا ذاتی تے کمال ہی کوئی نہیں. کمال تے اللہ نے عطا فرمایا ہے نا، تو پھر بڑیائی کیسی؟ حضور فرماندے نے میرے صحابہ سارے نبیاں دا ذکر کیتا ہے تو فرمایا اپنے نبی دا بھول گئے. اللہ وانا حبیب اللہ بلا فخر. سن لو، آگاہ ہو جاؤ، میں اللہ دا حبیب ہاں، پر اندے اتے بڑیائی نہیں کردا، فخر نہیں کردا. وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر. قیامت والے دن حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، جس نو لواء الحمد کہندے نے. فرمایا وہ جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا. وآدم ومن سواہ تحت لوائی. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے تھلے ہون گے. ہاں او حمد لواء الحمد میرے ہاتھ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن فرمایا میں اندے اوتے فخر نہیں کردا. وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر. قیامت والے دن سب تو پہلے لوگاں دی سفارش اور شفاعت کرنے والا میں ہوواں گا، اور جس دی شفاعت سب نالوں پہلے قبول کیتی جائے گی وہ بھی میں ہوواں گا. لیکن اندے اوتے فخر نہیں کردا. وانا اول من یحرق حرق الجنت ویفتح اللہ لی ویدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر. فرمایا میں پہلا بندہ ہوواں گا جڑا جنت دا افتتاح کراں گا. جنت دا دروازہ لگیا ہوئے گا، اس دی کنڈی لگی ہوئے گی، تالا اس نو لگیا ہوئے گا، زنجیر لگی ہوئے گی. فرمایا میں پہلا بندہ ہاں جو جا کے اس جنت دا افتتاح کراں گا. وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي. اللہ تعالیٰ جنت نو میرے لیے کھولے گا. وَيُدْخِلْنِيهَا. اور پھر اللہ تعالیٰ مینوں اس جنت میں داخل کرے گا. افتتاح میں کراں گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب ہن افتتاح کر لے، اندر بھی تشریف لیا، میں خود داخل نہیں ہوواں گا. وَيُدْخِلْنِيهَا. وہ مینوں اس جنت میں داخل کرے گا. وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. تے میرے نال فقیر مومناں دی جماعت ہوئے گی. ولا فخر. پر اس درجے دے اتے، اس فضیلت دے اتے بھی میں فخر نہیں کردا، کوئی بڑیائی نہیں کردا. صحیح مسلم دی روایت ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا افتتاح کرنے واسطے پہنچن گے، دروازہ بند، کنڈی لگی ہوئی، زنجیر پئی ہوئی، تالا لگیا ہے. نبی پاک اس زنجیر تے ہاتھ رکھن گے، زنجیر کھولن لگن گے. جنت دا جو چوکیدار ہے، کی کہتے ہیں سیکورٹی گارڈ، او جنت دا دروازے دا جڑا گارڈ ہے، دربان، وہ پوچھے گا، فرشتہ ہوئے گا، کہے گا من انتا. جنت دے دروازے نو ہاتھ لان والیا، جنت دے کفل نو تے تالے نو کھولن والیا کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگوں جواب دین گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تے فرشتہ جنت دے دروازے نو کھول کے کہے گا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَبِكَ أُمِرْتُ اللہ افتح لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِكَ. مینوں اے ہوئی حکم دتا گیا سی اور تواڈے لئی حکم دتا گیا سی کہ میرا محمد آوے تے جنت دا دروازہ کھلے. حضور تو پہلے اے دروازہ کسے لئی نہ کھلے. ہاں جی، او جنت دا گارڈ، بواب، او جڑا چوکیدار تے گیٹ کیپر ہے، دربان، وہ کہے گا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ. مینوں ایو تے حکم دتا گیا سی. وَبِكَ أُمِرْتُ. تے تواڈے لئی تے حکم دتا گیا سی کہ اللہ افتح لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِكَ. تو ہتھوں پہلے یہ دروازہ کسی ہور دے لئی میں نہ کھولنا، جدوں تسی آؤ تے تواڈے لئی دروازہ کھلے. اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ میں سب تو پہلے جنت دی کنڈی کھولن والا میں.
اور رب تعالیٰ اس دے وچ مینوں داخل کرے گا، میرے نال فقیر مومنہ دی جماعت ہوئے گی، لیکن اس درجے اتے بھی فخر نہیں کردا۔ وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، فرمایا جتنے پہلے ہو گئے نے اور جتنے بعد وچ ہون گے انہاں ساریاں چوں میں سب تو زیادہ مکرم اور احترام والا محترم ہوواں گا، لیکن ان دے اتے بھی فخر نہیں کردا۔ آخری حدیث سن لو، آخری حدیث، اس حدیث نو نواب صدیق حسین بھوپالی جو اہل حدیثاں دے بہت بڑے عالم ہیں، نواب صدیق حسین بھوپالی، انہوں نے اپنی کتاب بغیۃ الرائد فی شرح العقائد دے اندر حضور دی اس حدیث میں بیان کیتا ہے۔ نواب صدیق حسین بھوپالی کہندے نے حضور نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعث، جس ویلے لوگ قبراں وچوں نکلن گے، قیامت والے دن جس ویلے لوگ قبراں وچوں نکلن گے، حضور فرماندے نے لوگاں وچوں سب تو پہلے اپنی قبر دے وچوں باہر نکلن والا میں ہوواں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، تو جدوں لوگ ٹولیاں در ٹولیاں بن کے، وفد در وفد بن کے میدان محشر دی طرف جا رہے ہون گے، تو فرمایا انہاں دے اگے اگے لگ کے قیادت کرنے والا میں ہوواں گا۔ وفداں دا قائد، انہاں دا لیڈر فرمایا میں ہوواں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أُنْصِتُوا، جدو لوگاں نو چپ کرا دیتا جائے گا، جدو حیبت الہی دی وجہ تو، روب الہی دی وجہ تو، جلال الہی دی وجہ تو لوگاں دی زباناں گونگ ہو جان گیاں، لوگ بول نہیں سکن گے، ہر کوئی تھرا رہا ہوئے گا، ہر کوئی گھبرا رہا ہوئے گا، لوگاں دی زباناں گونگ ہو جان گیاں، جدو لوگاں نو چپ کرا دیتا جائے گا، فرمایا اس ویلے خطیب میں ہوواں گا۔ اور یارو ساڈا نبی خطیب قیامت ہے، یہ قیامت دا خطیب ہے، فرمایا اور کسی نے بولن دی جرت نہیں ہوئے گی، لیکن اس دن فرمایا خطاب کرنے والا میں ہوں۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أُنْصِتُوا، جدو لوگاں نو چپ کرا دیتا جائے گا تو فرمایا پھر انہاں لوگاں دا خطیب میں ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَبْشِرُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جدو لوگ گھٹن دا شکار ہون گے، لوگ ڈر رہے ہون گے، لوگ گھٹن دا شکار ہون گے، تو فرمایا انہاں نو خوشخبریاں دین والا میں ہوں گا۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا ساری بزرگی، الکرامت ساری بزرگی، والمفاتیح ہو، تو فرمایا سارے خزانیاں دیاں چابیاں، یومئذ بیدی، اس دن میرے ہاتھ چون گیاں، سارے خزانیاں دیاں چابیاں حضور دے ہاتھ چون گی۔ فرمایا کرامت اور بزرگی اس دن میری ہوئے گی، قیامت والے دن سب چابیاں میرے ہاتھ چون گیاں۔ اپنے اعمال تے مان کرن والے ہو، اپنے آپ کو جنت دا ٹھیکیدار سمجھن والے ہو، سنو تے صحیح، تسی آندے ہو جنت ساڈی، جنت اس دی جس نو کملی والا عطا کرے گا، کیونکہ جنت دی چابی بھی حضور دے کول ہوئے۔ ساریاں بزرگیاں، الکرامت الف لام استغراقیہ ہے، ایک بزرگی نہیں، فرمایا الکرامت ساریاں عظمتاں، ساریاں بزرگیاں، والمفاتیح ہو ساریاں چابیاں، فرمایا یومئذ بیدی میرے ہاتھ میں ہون گیاں، ولواء الحمد یومئذ بیدی، او حمد والا جھنڈا لواء الحمد میرے اس دن ہاتھ میں ہوئے گا۔ وانا اکرم ولد آدم علی ربی، اور اپنے رب دی بارگاہ وچ آدم علیہ السلام دی جتنی اولاد ہے، آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دے وچوں معزز ترین، محترم ترین، مکرم ترین، فرمایا میں ہوواں گا اپنے رب دی بارگاہ وچ آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دے وچوں، وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ، اور 1000 خادم، خدمتگار، خادم دا معنی وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ، 1000 خادم، كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ لُؤْلُؤٌ مَنْثُورٌ، وہ خادم کیسے نے، انہاں دی صفت بیان کیتی گئی ہے، 1000 خادم ایڈے سونے، ایڈے خوبصورت کہ جویں سفید دھلے ہوئے انڈے ہون یا بکھرے ہوئے موتی ہون، اتنی خوبصورت خادم 1000 دی تعداد میں حضور فرماندے نے میرے آڑے دوآڑے طواف کر رہے ہون۔ یارو دیہڑا قیامت دا ہے، کوئی نفسا نفسی وچ تے ہے،
کوئی نفسا نفسی وچ ہے. سارے پیغمبراں دے کول امتاں جان گیاں، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. نفسی مینوں اپنی جان دی فکر ہے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کول چلے جاؤ، مینوں اپنی فکر ہے. ہر کوئی نفسا نفسی ہوئے گا. پیغمبر بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی نہیں کہیں گے. جدوں امتاں کہن گیاں آقا ساڈی شفاعت کرو، آپ فرمان گے انا لہا، میں تے ہاں ہی شفاعت لئی. حضور فرمان رہے 1000 خادم اتنے خوبصورت جویں دھلے ہوئے سفید انڈے ہون، جویں بکھرے ہوئے موتی ہون، انہاں 1000 خادماں دے میں جھرمٹے چواں گا. یارو کوئی نفسا نفسی وچ ہے، اور ساڈے آقا و مولا آپ دی کیا شان ہے کہ آپ 1000 خادماں دے جھرمٹ وچ. اس ویلے رستے صفا کر دیتے جان گے کہ ہٹو، قیامت دا سردار آ رہا ہے، محشر دا تاجدار آ رہا ہے، امت دا غمخوار آ رہا ہے، اللہ دا دلدار آ رہا ہے. حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی جب سواری میرے آقا کی لائی جائے گی، ان کے صدقے میں رحمت لٹائی جائے گی. ہم کہیں گے سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. نواب صدیق حسین بھوپالی اہل حدیث دے بڑے عالم اپنی کتاب بغیت الرائد فی شرح العقائد دے اندر اس حدیث نو بیان کرن دے بعد تبصرہ کردے ہوئے کہندے نے خدا دی قسم قیامت دا دن صرف حضور دی شان دکھان لئی برپا کیتا جائے گا. عزت اس دن حضور دی ہوئے گی، جاہو سلطنت حضور دی ہوئے گی، کلام حضور دا ہوئے گا، شان حضور دی ہوئے گی، دن بھی حضور دا ہوئے گا. اس دن دے مہمان خصوصی بھی حضور ہون گے. اور قیامت دا مقصد صرف یہ ہوئے گا کہ جنہ لوگاں نو میرے اللہ تعالیٰ یہ دسنا چاہے گا کہ جنہ لوگاں تو میرے حبیب دی شان مخفی رہ گئی ہے، جنہاں نو اجے تک پتہ نہیں لگیا کہ میرا حبیب کس شان دا مالک ہے، اج قیامت والے دن انہاں نو میرے حبیب دی شان دا پتہ چل جائے گا. حدیث پاک چاہتا ہے کہ دیاڑے قیامت دے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو عرش دے اتے اپنے سجے پاسے بٹھائے گا، اور جب حضور دی امت پیش ہوئے گی کہ اللہ تعالی حضور کو مشورہ کرتا جائے گا، سونیا تیرا امتی آیا، دس سونے دے نال کی کرنا ہے. حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی، حشر میں شان بخشش دکھائی جائے گی جب سواری میرے آقا کی لائی جائے گی، ان کے صدقے میں رحمت لٹائی جائے گی. اور ہم کہیں گے سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. خدا جب آپ سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. ربیع الاول شریف شروع ہو گیا، آج پہلی ربیع الاول شریف سے اساں حضور دی بارگاہ وچ حاضری لوائی اور دعا کرنے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دیاں شاناں سانو